بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، تمامی قسم کے درود و سلام امام الانبیاء محمد مجتبیٰ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور مختصر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتارا گیا اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ باقی ولیوں کو چھوڑ دو. بہت کم ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. اس امت کا المیہ رہا کہ یہ بالعموم بیمار رہتی ہے، اور اللہ نے اس کے علاج کے لیے ایک بہت بڑا فلاسفر، بہت بڑا ڈاکٹر ان کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے اور اعلیٰ ترین نسخے عنایت فرمانے کے لیے بھیجا. وہ ہیں آفتاب رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نہ صرف بیماریوں کی تشخیص کی اور بہترین سے بہترین علاج بھی مہیا کیا.
ایسا ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کو مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں. ہمارے محلے میں فلاں عورت بیمار تھی، ہم نے یہ نسخہ، یہ علاج اس کا کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر باہر سے پڑھا ہوا ہے اور وہ بڑا اچھا علاج کرتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. دوسرا آیا، اس نے بھی رہنمائی کی. تیسرا آیا، اس نے بھی رہنمائی کی. لیکن مصیبت یہ ہے اس کو اٹھا کر اس ڈاکٹر کے پاس کوئی نہیں لے کے جا رہا. آپ بتائیے کیا اس ڈاکٹر کی تعریف اور اس کی خوبیاں بیان کرنے سے اس بیمار کا علاج ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جب تک کہ اس کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، وہ اس کی بیماریوں کی تشخیص کرے، نسخہ تجویز کرے، میڈیسن اس کو دی جائے، پھر شاید اس کی طبیعت سمجھ جائے. ہمارے ہاں، ہمارے مسلم معاشرے میں یہ مشورے دینے والے بہت ہیں اور تعریف کرنے والے بھی بہت ہیں. کوئی کالی زلفوں کی تعریف میں لگا ہوا ہے، کوئی رخ انور کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی آپ کے لباس، کوئی آپ کے جوتے. غرض یہ حمد ثنا تعریف کرنے والے بے انتہا ہیں. لیکن جب بات علاج کی آتی ہے تو ہم علاج نہیں کراتے، ہم اپنی بیماریوں کو پیش نہیں کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کی روشنی میں ہم اپنی بیماریوں کی تشخیص کر کے ان کا علاج ڈھونڈیں. ایسا نہیں کرتے. اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا تھا کہ زندگی کا کوئی بھی رخ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو وہ پیش کرتے ہیں آفتاب رسالت کے سامنے اور وہاں سے ہدایت لیتے ہیں اور پھر آگے کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. ہم تجارت کرتے ہیں، مختلف ذرائع سے رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچ میں بعض ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ طریقہ کار حلال ہے یا حرام ہے، یہ صورت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. ہم کر گزرتے ہیں چشم پوشی کرتے ہوئے کہ مولویوں سے پوچھا تو وہ تو چکر میں ڈال دیں گے، لہذا کر لو، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے. ایک کافر مر رہا ہے، موت کے وقت اس نے وصیت کر دی. 2 بیٹے ہیں، دونوں کو بلا لیا، اور آس اس کا نام ہے، آس بن وائل. اس کا ایک بیٹا ہشام ہے اور ایک عمر ہے، عمر بن عاص بن وائل. ان دونوں کو بلا لیا. وصیت کرتا ہے، آخری نصیحت کرتا ہے بچوں کو کہ میں نے بڑی غلیظ زندگی گزاری ہے، اب میں جا رہا ہوں، میں نے مال بھی بہت چھوڑا ہے تمہارے لیے، جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد 100 غلام تم نے آزاد کرنے، 100 غلام آزاد کرنے. اب ایک بیٹا ہشام وہ کافر ہے، اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے. اب دوسرے کی باری آئی، عمر کی. انہوں نے کہا لا، میں نہیں ایسا کرتا، حتیٰ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کبھی کام نہیں تھا، صدقہ ہی کر رہا ہے نا باپ کی طرف سے، خیرات ہی کر رہا ہے، لیکن ابا کون ہے؟ کافر ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اڑ گیا کہ میں خیرات کروں، صدقہ کروں، نہ کروں. ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے حبیب سے جب تک پوچھ نہیں لیتا میں نہیں کرتا. سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا کہ ابا نے وصیت کی تھی، بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، اب میری باری ہے، مجھ پر بھی 50 بنتے ہیں، میں صدقہ کروں. آپ نے بڑے پیارے لفظ ارشاد فرمائے. ایصال ثواب کرنے والے غور کریں، جو چاہتے ہیں کہ والدین کا، مرنے والوں کا ایصال ثواب ہو. بہترین پیاری صورت کیا ہے؟ فرمایا لو کان مسلمن، اگر وہ شخص مسلمان ہوتا اور پھر تم اس کی طرف سے 3 لفظ ارشاد فرمائے، تصدقتم عنہ، تم صدقہ کرتے اس کی طرف سے.
اور فرمایا وَتَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، اس کی طرف سے حج کرتے، اور اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرتے، لَكَانَ أَنْفَعَ لَهُ، تو اس کو فائدہ ہوتا۔ سب سے پہلی بات ہے وہ مسلمان ہے، اس کو ان صدقات کا خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ مشرک ہو، بندہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو، اور پھر اس کی طرف سے خیراتیں کی جائیں تو یہ خیراتیں اس کو بچانے والی نہیں ہیں۔ اب اس کی طرف سے صدقہ کرو، مالی خیرات کرو۔ مال کے خیرات میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہیں، ان کو فرصت نہیں ملی، موقع نہیں ملا وصیت کا، اگر وصیت کا ٹائم انہیں مل جاتا تو وہ ضرور وصیت کر کے جاتی، خیرات کر کے جاتی، یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے خیرات کروں انہیں فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں خیرات کرو تو فائدہ ہوگا۔ ان کی طرف سے تم کنواں کھدوا دو، چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا عمل ہے جس کا بہت سے وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا، تو انہوں نے کنواں کھدوایا۔ اس قسم کے صدقہ جاریہ، خیرات، صدقات، زکوٰۃ اگر ان کی طرف سے اس معنی میں دی جائے نفل کہ وہ ان کو ایصال ثواب ہم کریں اور وہ مسلمان ہو تو فائدہ ہوتا ہے، انہوں نے نہیں کیا کہ ابا کافر مرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ گئی کہ وہ مسلمان ہوتا تو اسے فائدہ ہوتا، لہذا حج بھی نہیں کرنا، صدقہ بھی نہیں کرنا، غلام آزاد بھی نہیں کرنا۔ عزیزان من، تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو ایک صحابی کو درپیش ہوا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، اللہ کے رسول کی بات سے کنٹیکٹ ہوئے، رسول اللہ کی ہدایات سے جڑے رہے۔ جب تک رسول اللہ کی ہدایات سے جڑے رہو گے تو تمہاری دنیا بھی ٹھیک رہے گی اور آخرت بھی ٹھیک رہے گی۔ دنیا اس معنی میں کہ مال ضائع ہونے سے بچ گیا، آخرت اس معنی میں کہ نہ ابا کو فائدہ تھا نہ خود کو فائدہ تھا۔ ابھی سال ثواب کرنے سے مال ضائع ہوتا، مال بھی اللہ نے بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ کہ ہدایت آ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث سے کنٹیکٹ رہنا، رابطے میں رہنا، تعلق جوڑے رہنا، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم آفتاب رسالت کو چھوڑ دیتے، ان کی ہدایات سے رخ موڑ لیتے ہیں، تو پھر نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ عزیزان من، دو صحابی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سارے ہی کرتے ہیں، کوئی بھی مکتب فکر ہے محبت کی اعلیٰ اور فقید المثال جذبات پیش کرتا ہے، کوئی اس کا اظہار کرنے کے پھر ہر ایک کے اپنے طریقے ہیں، کوئی ان کی ہدایات پہ چل کر محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی صرف نعرے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے، کوئی ہاتھوں کو انگوٹھوں کو چوم کر عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی فقید المثال تھے محبت میں۔ دو صحابی ہیں، اللہ اکبر، ایک ابھی مسلمان نہیں ہوا، ایک مسلمان ہو گیا، چھوٹا بھائی مسلمان ہے، دونوں سگے بھائی، یتیم بچے تھے، شبیبہ نامی یہودی نے ان کی پرورش کی ہے، پالا پوسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یہودی بڑی تکلیف دیتا تھا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن تنگ آ کے حکم دیا، کاش کوئی جوان مجھے آرام پہنچائے اس ظالم کی تکلیفوں سے۔ یہ لڑکا مہیسہ اس کا نام ہے، ایک کا نام ہے ہویسہ، جو چھوٹا تھا مسلمان ہو چکا تھا وہ ہویسہ ہے۔ ہویسہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے یہ ذمہ کام لگا ہے، میں آسانی سے کر دوں گا، میرا اس کے گھر آنا جانا ہے۔ وہ اٹھا، اس نے اپنی تلوار تیار کی، اس کے گھر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اس کی گردن کاٹ دی، اس کو قتل کر کے اپنی تلوار کو صاف کر رہا ہے کہ بڑا بھائی آ گیا۔ اس کو مرا ہوا قتل شدہ دیکھا، ادھر بھائی کی تلوار دیکھی، پریشان ہوا، وہ تو نے مارا ہے؟ ہاں میں نے مارا۔ وہ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے، لفظ ہے اس واقعے کے اندر سنن نبی داؤد کے، کہ تیرے پیٹ پہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے یہ چربی ہمارے اس مال کی ہے جو اس کا ہم کھاتے رہے ہیں، یہ ہمارا محسن تھا، اس نے ہمیں یتیمی کی صورت میں آنکھ کھولی دنیا کے اندر، باپ نہیں تھا،
اس نے ہماری پرورش کی، اس نے تربیت کی ہے، اور آج اتنے بڑے ہو گئے ہم، اور تم نے اسی کو قتل کر دیا۔ اب وہ جواب دیتا ہے میں نے قتل کیوں کیا یہ تو دیکھ، مجھے کس کا حکم تھا؟ آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ظالم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اس کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، اور فرمایا تمہارا رسول کسی کو بھی مارنے کا حکم دے دے، تمہارے محسن کو قتل کرنے کا، تم سب کو اڑاتے چلے جاؤ گے۔ کہنے لگا اگر مجھے مارنے کا وہ حکم دے دے مجھے بھی مار دے گا، میں تیرا سگا بھائی ہوں۔ اب کہتا ہے ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دو، میں 1 منٹ بھی یہ گوارا نہیں کروں گا کہ تو دھرتی کے اوپر پھرتا رہے اور زندہ رہے، میں تیری گردن بھی اڑا دوں گا۔ اتنا حیران ہوا، اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ تمہاری اتنا والہانہ عقیدت، اتنا والہانہ محبت کرتے ہو تم اللہ کے رسول سے۔ اس نے کہا ہاں ہم اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا چلو مجھے ساتھ لے کر چلو۔ آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، اور یہ مہیسہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ جذبات صحابہ کرام کے بڑے عالی جذبات تھے محبت کے، ان کی محبتوں سے بڑھ کر ہم محبت پیش نہیں کر سکتے، لیکن جب عملی کیفیت آتی ہے، عملی صورت آتی ہے۔ ایک اور صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لباس بھی وہی پہنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج زیبتن کیا ہوا ہے، چال بھی ویسے ہی چلتے ہیں جس طرح قدم رسول اللہ اٹھاتے ہیں، کوئی حکم جاری ہوتا ہے فوراً اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ وہی لباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا ہے، وہ شخص الٹا پڑا ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ شہید ہو چکا ہے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ کی، پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شہید ہو گئے ہیں۔ دوڑتے ہیں، اس کو سیدھا کر کے دیکھتے ہیں، یہ تو فلاں صحابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہے، لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اخلاقیات بھی ویسے ہی ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تجارت بھی ویسے ہی ہو جس طرح آپ کے آرڈر جاری ہوئے، زراعت میں اگر کوئی ہے تو وہی زندگی ہے، وہی آرڈر اور وہی احکامات جو اللہ کے رسول نے جاری کیے زمینوں کے اندر، اسی صورت میں ان کو نافذ کریں۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارے اللہ کے حبیب تمہارے لیے آئیڈیل ہے، جو ہدایات روح انور سے نکلتی ہیں انہی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو دنیا کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ نقصان دنیا کا ہوتا ہے ہو جائے، ہم سود چھوڑنے میں تیار نہیں ہوتے کہ مال کا نقصان ہو جائے گا، حرام خوری نہیں چھوڑتے کہ مال کا نقصان ہو جائے گا، بچوں کے لیے بنانے کی فکر ہے، انبار لگا جائے، روڑی کا ڈھیر تو دنوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے لیکن بدبو ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ ہماری نمازیں اور ہم نے مصلے حرام کی کمائی پہ اگر لگائے تو سمجھ لے روڑی کے ڈھیر پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان من، سود کی کمائی آج عام ہو چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ارشاد فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کی لائن پہ پورے کے پورے اترو گے، ان کے نقشے قدم پہ چلو گے، حتیٰ کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، جوتے کا دایاں پاؤں بائیں کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا، تم ان کی ریس میں اسی قدر برابری اختیار کرو۔ فرمایا اگر ان میں سے کوئی ظالم ایسا گزرا ہوگا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو، اس امت کے اندر ایسا بدبخت پیدا ہو جائے گا جو اس جرم کا شکار ہو کر ان کی برابری کرے گا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کون ظالم بدبخت ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اور حدیث کے اندر سود خور، اس کی سزا یا اس کا جو گناہ ہے چھوٹے سے چھوٹے سود کا، وہ کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، جس طرح اپنی ماں سے کوئی نکاح کر لے۔ اب یہ گناہ آ گیا اس امت کے اندر، سود خور ہر دوسرے تیسرے گھر میں، اللہ ماشاءاللہ جس کو میرے رب نے تحفظ دے دیا وہ بچا ہوا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو سود خور ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازیں بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، حج پہ بھی جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن یہ حرام خوری نہیں جاتی، مال کا نقصان ہم برداشت نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، باہر نظر پڑی ایک محل تیار ہو رہا ہے، گھر تیار ہو چکا ہے۔ فرمایا کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے فلاں ساتھی کا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔
طبیعت کے اندر کچھ پریشانی آئی، غصے کی کیفیت چہرے سے معلوم ہوئی، چلے گئے، کوئی بات نہیں فرمائی آپ نے۔ اسی دن یا اگلے دن جس کا وہ مکان تھا وہ ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، خاموش ہے، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ پریشان ہوا، پھر ملاقات کی، پھر ملا، پھر بھی جواب نہیں ہے، خاموشی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب ایمان میں خرابی آ چکی ہے۔ جواب کیوں نہیں؟ میں کسی کو جواب نہ دوں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ چلو ٹھیک ہے جی نہیں دیا تو نہ صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے، اب تو ایمان کے لالے پڑ گئے، پریشانی بڑھ گئی۔ صحابہ سے پوچھا خیریت، میرے بارے میں کچھ فرمایا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہمیں کچھ زیادہ معلوم نہیں، گھر سے آپ نکلے تیرا مکان دیکھا تھا، ہم سے پوچھا تھا کس کا ہے، ہم نے صرف بتایا ہے فلاں کا ہے، بس یہی بات ہے۔ وہ سیدھا گیا، ایک ایک اینٹ جب تک نہیں گرائی اسے سکون نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام اگلے دن پھر نکلے، فرمایا یہاں مکان تھا، کہنے لگے اس نے خود جو ہے وہ گرا دیا۔ پھر آپ اس کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور فرمایا یہ مال جو ہے نا، مال، یہ عمارتیں بے فائدہ بنانا، یہ میل کچیل ہے، اس سے بچو، زندگی کے اندر ان بے فائدہ خرچوں سے بچ جاؤ، آخرت کے اندر جواب دہی سے بچ جاؤ۔ عزیزان من، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی سے فائدہ اٹھانے والے آپ کے دور میں بے انتہا موجود تھے، اور آج احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس بے انتہا موجود ہے، عمل کرنے والے نہیں ہیں، دور ہو چکے ہیں حدیث سے، سنت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اس وقت فقید المثال لوگ میرے رب نے چن چن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے تھے۔ دو نوجوان لڑکے، ایک کا نام عبد المطلب ابن ربیعہ اور دوسرے کا نام ہے فضل بن عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں فضل، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ کے بھائی ہیں فضل۔ یہ دونوں نوجوان، ان کو ان کے باپوں نے بلایا، ربیعہ بھی بیٹھے ہیں، عباس بھی بیٹھے ہیں، کہنے لگے یار تم نوجوان ہو چکے ہو، کام کاج تمہیں ملتا نہیں ہے، پریشانی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، نہ تمہارے پاس کام ہے، نہ تمہاری شادیاں ہوتی ہیں، حق مہر جوڑو اپنا۔ کہنے لگے کیا کام کریں، مزدوری نہیں ملتی، پریشانی ہے۔ یہ تفصیل سنن ابی داود میں موجود ہے، پریشانی ہے۔ اچھا، ان دونوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے بیٹے تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے عرض کرو کہ ہمیں صدقات کی وصولی کے لیے کسی علاقے میں بھیج دیں، ہم بیت المال کا کام کریں گے، صدقات خیرات لوگوں کے وصول کر کے آپ کے پاس جمع کرائیں گے، اس میں جو ہمارا وظیفہ ملے گا ہم وہ جوڑ جوڑ کے حق مہر بنا کر ہم شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا بہترین جذبہ ہے، جذبہ صادقہ ہے۔ اب یہ تخیل لے کر اپنے والدین کا حکم پا کر دونوں لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے نماز میں شرکت کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے پوچھا بیٹے خیریت کیسے آئے؟ ہم نے اپنا مدعا پیش کیا کہ ابا جان نے بھیجا ہے اور آپ کی خدمت میں اس غرض سے آئے ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، معیشت بھی درست نہیں ہے، صدقات کی وصولی کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائیے، بیچ میں سے جو مشاہرہ اور وظیفہ ہمیں ملے گا وہ جوڑ کے ہم اپنا گھر بھی چلائیں گے اور شادیاں بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سر جھکا لیا، خاموش بیٹھے ہوئے، جواب نہیں دیا۔ کافی دیر گزر گئی، یہ دونوں پریشان ہوئے، واپس مڑتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہم سے۔ واپس مڑنے کے لیے جب تیار ہوئے، سیدہ زینب نے اشارہ کیا کہ ابھی نہیں جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری فکر میں ہے، تمہارے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، جب تک یہاں سے کوئی حکم نہیں آ جاتا ہلنا نہیں ہے۔ اشارہ پا کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا میرے لیے محیصہ کو طلب کرو۔ محیصہ ایک اور صحابی ہیں، نوفل کو بلاؤ۔
نوفل بھی آ گئے، محیصہ بھی آ گئے۔ محیصہ کو حکم دیا کہ عبد المطلب ابن ربیعہ کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دو۔ نوفل کو حکم دیا کہ فضل کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دو۔ دونوں نے سر کو جھکا لیا۔ ان بچیوں کے آئیڈیل نہیں ہوں گے، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے محل بنائے ہوں گے انہوں نے۔ ہمارا شوہر کیسا ہوگا؟ وہ مالدار ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، گھر بار ہوگا، اچھا کاروبار اور تجارت ہوگی۔ اللہ اکبر! آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ملتا ہے، دونوں محیصہ بھی اور نوفل بھی واپس تشریف لے گئے، اپنے گھر والوں کو تیار کر کے ان دونوں بچوں کی شادیاں کر دی۔ خود اپنی جیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کا حق مہر ادا کیا۔ اور بتانے کا، عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر ماننا ہوگی۔ دل چاہتا ہے نہیں چاہتا، مزاج مانتا ہے نہیں مانتا، فلسفے ہمارے اس کے مطابق بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، عقل تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی، برادری مانتی ہے نہیں مانتی، گھر والے مانتے ہیں نہیں مانتے، ہمارے اندر کی کیفیات اور جذبات اس کے خلاف بات آتی ہے یا موافق آتی ہے۔ ماننی صرف کس کی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی۔